حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا۔ میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا صد احترام جناب پروفیسر مفتی احسن اویس مصطفی صاحب کو، جو فاضل ہیں جامعہ منہاج القرآن سے۔ ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص خطاب سے ہم کو نوازیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ومن جانا ومأوانا محمد نبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وإنك لعلى خلق عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ صدر مجلس آل نبی اولاد علی، فیض سہرورد کے درخشندہ ستارے، مہتاب و قمر، حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید حضرت اویس سہروردی دام برکات مالیہ شاہ صاحب، جن کی زیر صدارت و زیر سر انتظام و سرپرستی و کرم عرس مبارک، جو کہ سید السادات حضرت ابو الفیض قلندر علی گیلانی سہروردی رحمت اللہ علیہ، اور پھر محبت و عشق کا اور پیکر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شاہد رسول الگیلانی سہروردی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی عرس مبارک کی تقریبات سعید، اور تقریب کیا ہوتی ہے؟ قریب کرنا، یہ تقرب سے نکلا ہے۔ ہمارے یہاں تقریب ہوتا ہے بیٹھا کے بیٹھ جانا، اصل میں یہ قربت پانے کے لمحے ہوتے ہیں۔ آواز اگر اور سادہ ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ ذرا سمجھ لگ جائے، ایکو ایفیکٹس بند ہو جائے۔ تو سادات اکرام کا جرمٹ ہے، یہاں پر عاشقوں کا میلہ ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ سہروردیوں کا جو فیض و کرم کا سلسلہ ہے، جو کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے، وہ سلسلہ کرم سندن اتنا پختہ ہے، سند علم میں بھی اتنا پختہ ہے کہ اس کی پختگی کا عالم اتنا سمجھ لیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت شیخ شہاب الدین سہرورد ہم زمانہ ہیں،
ہم عصر ہیں اور یوں کہوں گا آپ کے تلمیذ روحانی بھی ہیں. جب اپنی تعلیم اسناد علوم دینیہ مکمل کر لی نا تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے ماموں جان لے کر گئے انہیں. تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث زماں تشریف فرما تھے. آپ ملے جب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے تو پوچھا کہ بتائیں کون کون سے علوم پڑھے ہیں آپ نے. تو آپ نے کہا بتائیں کہ آپ نے علم الکلام میں کیا پڑھا ہے, علم البدیع میں کیا پڑھا ہے, علم اللغات میں کیا پڑھا ہے, علم الحدیث میں, اصول تفسیر میں. ساری معلومات لیتے رہے. معلومات جب لے لی تو پھر کہا میرے قریب آئیں. پھر حضور غوث پاک نے معانقہ کیا. معانقہ جب کیا اور پھر جا کر بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو اپنے ماموں جان سے عرض گزار ہوئے کہ ماموں جان قبلہ لگتا ہے جتنا کچھ علم کی صورت میں مجھے میسر آیا تھا کچھ بھی نہیں رہا, سارا ہی شیخ حضور غوث پاک نے لے لیا ہے, خالی ہو گیا ہو. حضور غوث پاک یہ بات سن لیا آپ نے. فرمایا نہیں شہاب الدین, جو آپ کے استعمال کا اور آپ کے لیے فائدہ مند نہیں تھا وہ لے لیا ہے, اور جو فائدہ مند ہے وہ دے دیا ہے. پتہ نہیں وہ برتن ظاہر کیسا ہوگا جس میں باطن کی غوث پاک سے یہ خیر پڑی ہوگی, ہم تو اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر آپ کی معرکۃ الآراء تصنیف جو ہے عوارف المعارف, یہ تصوف کا بنیادی امہات الکتب کا نچوڑ ہے. یہ خود امہات الکتب میں شامل ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو سندن سبکن ہر جامعہ میں نافذ ہونا چاہیے کہ پڑھا جا سکے کہ عوارف المعارف کیا ہے. تو آج ان سہروردیوں کے تسلسل کے اس گھرانے میں آپ بیٹھے ہیں جو ایک جانب تو سہرورد کے فیض یافتہ ہیں اور دوسری جانب حضور غوث پاک کے خاندان والے ہیں. مجھے جو مضمون میسر آیا وقت کے اندر رہتے ہوئے وہ مضمون ہے حقوق العباد کا. حقوق العباد اپنے مضمون وسعت کے اعتبار سے بڑی ہی مختلف بہت وسیع طلب مضمون ہے, مگر میں اس کا آغاز کرتا ہوں تاجدار کائنات کی ذات سے جو کہ اصل کائنات بھی ہے اور حقوق العباد کا سب سے بڑے دائی اور سب سے بڑے حقوق العباد کو ادا کرنے والی عملی شخصیت ہے. ایسی شخصیت کہ اللہ کریم نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب اس آیت میں خاص بات جو قرآن کے مطالعہ سے ملتی ہے, اس آیت میں اللہ نے چیلنج بھی دے دیا ہے اور فیصلہ بھی دے دیا ہے. اب قیامت تک لوگوں نے آنا ہے, بڑے بڑے رائٹرز آئیں گے, بڑے بڑے ریفارمرز آئیں گے, بڑے بڑے انقلابی آئیں گے, مسلح آئیں گے, بڑے بڑے حسین لوگ آئیں گے, سیرت میں کردار میں جن کی کوٹیشنز ہوں گی, جن کی کام لکھے جائیں گے, جن کے کریکٹر کے اوپر بات ہوگی. ہر قسم کے لوگ نقاد آئیں گے, کرٹکس آئیں گے, مگر اللہ نے فرمایا سن لو, خالق میں ہوں, مالک میں ہوں, اور میں کہتا ہوں لقد کان لکم. انسان تو ترقی, ٹیکنالوجی, رفتار, زمان, مقام میں جہاں بھی چلا جائے, مگر یاد رکھ اگر تجھے مجھ تک پہنچنے کا کوئی رستہ ملے گا وہ رستہ ایک ہی ہے جو مدینے والی سرکار سے مجھ تک پہنچتا ہے. بس فرمایا کہ لقد کان لکم, تمہارے لیے ہے,
فی رسول اللہ اسوہ، اللہ کے رسول کے زندگی میں نمونہ۔ اور سونی بات جو رب نے اس سے بھی پیاری بات کہی، خالی اسوہ کہہ دیتا تو یہ بھی کافی تھا، مگر حسن کو مصطفیٰ سے رب جدا نہیں کرتا، فرمایا اسوۃ حسنہ، جیسے صورت ہنسی بنائی ہے ایسے سیرت بھی مصطفیٰ کو ہنسی دی ہے۔ نہ کوئی صورت جیسا مصطفیٰ جیسا اور نہ سیرت جیسا کوئی مصطفیٰ جیسا، وہ صورت میں بھی بے مثل ہیں، وہ سیرت میں بھی بے مثل ہیں۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ایک اور جگہ پھر بیان کیا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، جو حقوق العباد کا اصل ہے۔ حقوق کی دو قسمیں عمومی طور پر ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، نماز ادا کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کا شکر بجا لانا، اس کی نعمتوں کا پر تشکر کا اظہار کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کی ثنا کرنا، اس کی تحیت اور خیر کے ذکر کرنا، یہ سارا ہم پر لازم ہے، کیونکہ ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں۔ تو یہ ہو گیا، یہ جو تعلق ہوگا اسے کہتے ہیں عبد، جو کرنے والا عبد اسے کہتے ہیں حقوق اللہ۔ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حقوق جس میں اللہ اور بندے کے معاملات ہیں۔ اسلام صرف حقوق اللہ کی بات نہیں کرتا، اگر خالی حقوق اللہ کی بات ہوتی تو تاجدار کائنات کبھی بھی بدر و احد و حنین کے لیے نہ نکلتے۔ یہ بھی بتا دوں، اگر خالی حقوق اللہ ہوتے، حضور دین کی جو اصل ہے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی صورت میں بھی حضور نے بپا کی، اور اس کی حقیقت کی وجہ سے بلال حبشی جیسے بھی جو معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ تھا، مگر جیسے ہی تاجدار کائنات کی آواز محبت الہیہ دعوت کی صورت میں بلند ہوئی، اس آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے بلال حبشی جیسے تھے، عمار ابن یاسر جیسے تھے، حضرت سمیہ جیسے تھے، حضرت خبیب جیسے تھے۔ یہ سارے اس لیے ہوئے، اور کیا کیا ظلم برداشت نہیں کیے، وہ ایک ہی وجہ سی، جو تاجدار کائنات نے حقوق العباد کی آواز اٹھائی تھی۔ آقا کا خود سیرت، اب کئی ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد نعوذ باللہ پتہ لگا کہ وہ نبی ہیں، کئی ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ میں ان ذہنوں کے لیے بات کرتا ہوں، رب کو تو پتا تھا نا 40 سال بعد نبی بنا رہا ہوں، تو آیت بھی اس کے مطابق اتارتا، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ، حبیب مجھے تو تیری ساری عمر کی قسم۔ کون سی عمر کی؟ ساری عمر کی قسم ہے۔ اب یہاں رب کہہ سکتا تھا لَعَمْرُكَ بَعْدَ بَعْثَ النَّبُوَّةِ، حبیب پہلی عمر کی نہیں کھاتا، اعلان نبوت کی بعد والی عمر کی قسم کھاتا ہوں۔ رب نے کہا نہیں سونیا، لَعَمْرُكَ مجھے اس عمر کی بھی قسم جب تو آمینہ کی گود میں آیا، اس عمر کی بھی قسم جب تو حلیمہ کی کٹیا میں جا کر اس کو محل بنا دیا۔ حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم۔ اب یہاں نقطہ کیا دینا چاہتا ہوں، 40 سال اس لیے گزارے تاکہ لوگوں کو اوپر سند ہو جائے کہ خلق و اخلاق میں، صدق و امانت میں اور کوئی مصطفیٰ جیسا ہے ہی نہیں، اور یہ سند ہو جائے کہ 40 سال تک جس نے نہ کبھی کس بیانی کی، نہ کبھی بد دیانتی کی طرف دیکھا، نہ کبھی کسی اور خرابی کی طرف تکا، کرنا تو دور کی بات ہے، تکا بھی نہیں، وہ 40 سال بعد جب اللہ کا پیغام لے کر آئے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نیا آیا ہے، ہر کوئی کہے گا ہم ہی میں 40 سال گزارے ہیں اور ان کی زندگی عبارتی سچائی کے ساتھ، خلق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ہے، جو مصطفیٰ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اور اس کا اظہار اللہ رب العزت نے
قرآن مجید فرقان حمید میں محبوب کے ایک اور مقام کو اس طرح سے بپا کیا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خلق کہتے ہیں اصل میں ایسی عادت کو جس کو آپ بے تکلفی سے کرتے ہیں۔ مثلا آنکھ جھپکتے ہیں تو بے تکلف آنا، کان سنتے ہیں تو تکلف کے بغیر، زبان چکھتی ہے تو تکلف کے بغیر۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ، اور حبیب بے شک آپ کو، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، ہم نے آپ کو خلق عظیم والا نہیں بلکہ آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دیا ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ حبیب بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اور اللہ نے کتنا خلق عظیم کیا، میں اس کا ایک استعارہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثلا ہم سٹیج والے اس وقت بیٹھے ہیں تو ایک انداز محبت ہے، ممبر بچھا کر شیخ کے لیے، گفتگو کے لیے، مہمانوں کے لیے، اور نمایاں تاکہ گفتگو سننا آسان ہو سکے اور شیخ کی زیارت ہو، سادات محبت والے بیٹھے۔ اب فی الحال وقتی بتاتا ہوں، سٹیج والے اوپر ہیں اور آپ نیچے ہیں۔ اب اس سے اوپر اگر کوئی مینار پر چلا جائے تو ہم نیچے رہ جائیں گے، سٹیج والے اور مینار والے اوپر ہو جائیں گے۔ اب مسجد کو کوئی مینار پر چل جائے تو مینار والے اوپر اور وہ جو نیچے منزل پر ہوگا وہ نیچے ہو جائے۔ مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی شاہی مسجد کے، بادشاہ مسجد کے مینار پر چلا جائے تو یہ مینار نیچے، وہ اوپر، اور کوئی مینار پاکستان تو وہ اوپر۔ کوئی وہ دبئی کے اندر جو ٹاور ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، برج خلیفہ جی، اس برج خلیفہ کے ٹاور پہ چلا جائے تو وہ اوپر اور وہ مینار پاکستان نیچے، اور کوئی مکہ ٹاور چلا جائے تو مکہ ٹاور اوپر اور برج خلیفہ نیچے۔ اب کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہے، نیچے والا اوپر دیکھے گا تو اوپر نظر آئے گا۔ اب میں نے یہ ساری بات کیوں کی، وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ کو سمجھیں۔ اب اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں، اللہ سے تو بلند کوئی نہیں، اور جب وہ بلندی والا کہے کہ حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دیا ہے، اس کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا جسے وہ علی العظیم بلند کرتے اور خلق عظیم والا بنا دے۔ اس کی بلندیوں کو کون پہنچ سکے اور کون سمجھ سکے کہ کتنا بلند کیا ہے؟ اوروں کو خلق کے ذریعے شان ملتی ہے، اور یہاں رب کہہ رہا ہے لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، حبیب میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنا دیا۔ یہاں خلق خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہ مصطفیٰ جسے چاہے وہ خلق ہو جائے۔ یہ فرق ہے اوروں میں اور آقا کے خلق عظیم میں۔ اب اس خلق عظیم والے کی اپنی سیرت میں حقوق العباد کا عالم دیکھیں۔ میں آپ کو چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بطور شوہر کیسے ہیں؟ بطور شوہر حضرت خدیجۃ الکبریٰ با وفا ملکۃ العرب، حضور سے ایسی وفا نبھانے والی جن کی وفا کا یہ عالم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی سے واپس پلٹے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیفیت کرم ہے۔ رب کے نور و کرم کا جو انزال عرصے بعد ہوا تھا، کچھ اس کو اور معنی میں لیتے ہیں، ہم اسے کیفیت کرم سمجھتے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا کہ میرے محبوب کچھ اس حوالے سے اضطراب میں ایسے لگ رہا ہے، حالانکہ حضور اس سے پاک ہے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کیا فرماتی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور سچی بات ہے، اتنا مشکل دوست تعریف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں، رشتہ دار تعریف کریں تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر سچ بتائیں اگر بیوی تعریف کرے آسان بات ہے؟
میں سچ بات بولتا ہوں، بیوی کا تعریف کرنا سب سے مشکل ہے۔ تاجدار کائنات کی سیرت کیسی ہوگی کہ بیویاں بھی محبوب کے قصیدے لکھتی ہیں، تاجدار کائنات کی نعتیں لکھتی ہیں اور محبوب کے لیے ان کی شانوں کا اظہار کرتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں میرے سرتاج آپ گھبرائیں نہیں، آپ مسکینوں اور غریبوں پر شفقت والے، آپ یتیموں پر ہاتھ رکھنے والے، آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے، آپ کو آپ کا رب کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ جملہ کہا، اللہ نے سورہ والضحیٰ میں یہی آیتیں اتاری، ما ودعک ربک وما قلی، حبیب جب سے تیرے رب نے تجھے اپنا محبوب بنایا، نہ کبھی تجھ سے ناراض ہوا نہ کبھی تجھے جھڑکا ہے، وہ جملہ بنا دیا۔ اور حضور کی ان سے وفائیں کیسی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال اقدس ظاہری کے وقت تک جب گھر میں کچھ کھانا پکتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو جو حیات ہوتی ان کو سب سے پہلے بھجواتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ خود بول اٹھی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا ہر وقت ان مائی صاحبہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آخری عمر میں دانت گرنے کی وجہ سے جن کے لال لال مسوڑے بھی نظر آتے تھے۔ تاجدار کائنات جلال میں آ گئے، فرمایا عائشہ آج تو کہا ہے آئندہ نہ کہنا۔ جب لوگوں نے مجھ محمد کا انکار کیا، وہ عائشہ خدیجہ ہی تھی جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں۔ کیا منظر ہوگا جب لوگوں نے اپنا مال روکا۔ تاریخ پڑھیں آپ، سیدہ خدیجہ کے پاس 40,000 درہم و دینار تھا، یہ کروڑوں روپیہ بنتا ہے آج کا۔ اور آپ پتہ کیسے معاف کرتی تھی؟ آپ کہتی میں تمہارا قرضہ معاف کر دوں گی جس سے قرضہ لینا ہوتا، جو بزنس ڈیپت ہوتا کسی پر، کہتی بس تم میرے محبوب پر ایمان لے آؤ، خدیجہ تمہارا قرضہ معاف کرتی ہے۔ اس طرح دین اسلام کی خدمت کی۔ اور پھر آقا کو حضور نے فرمایا جب لوگوں نے اپنا مال روکا، عائشہ خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ جب اللہ نے مجھے خدیجہ سے ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساری اولاد ان سے عطا فرمائی، اور اللہ نے انہیں جنت میں وہ محل دیا ہے جس میں نہ شور ہے اور نہ کسی قسم کی تنگی ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں جن کا مقام یہ ہے کہ حضور ایک دن آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا خدیجہ جبریل آئے ہیں اور آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہی عالم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہے۔ یہ میں بطور والد بتا رہا ہوں تاجدار کائنات ملک میں کیسے ہیں، اخلاق میں کیسے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور باپ کیا بتاؤں میری کیا اوقات ہے۔ جس بیٹی کو جس دور میں زندہ دفن کر دیا جاتا، اور قرآن کہتا ہے بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر ان کی جبینیں جھک جاتی ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں، چہرے جھک جاتے ہیں، اور جب کوئی پوچھتا ہے تو بڑے ہی غسیلے اور بڑے ہی افسوس والے لہجے سے کہتے ہیں بیٹی ہوئی ہے۔ یہ قرآن ہے جس دور میں حضرت داہیہ کلبی نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا واقعہ سنا رہے ہیں، اور دوسری جانب تاجدار کائنات کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے، اور حضور کہتے ہیں داہیہ بس کر دو، آگے سن نہیں سکتا، بس کر دو۔ اس دور میں جب بیٹیوں کو برکت سے عاری سمجھا جا رہا ہے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا آئیں تو اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمائیں، اپنی جگہ پر بٹھائیں۔ سیدہ زینب تاجدار کائنات کی بیٹی ہیں، بدر میں ان کے شوہر کافروں کی طرف سے قیدی ہو کر آئے، فدیہ مانگا تو سیدہ زینب نے ایک ہار تھا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا انہیں،
وہ ہار بیچ دیا. اور جب حضور نے وہ ہار دیکھا، میں ماری جاؤں کوئی اپنی بیویوں سے ایسا بھی کرتا ہے جیسے حضور کرتے ہیں. حضور نے ہار دیکھا تو صحابہ سے کہا، صحابہ اگر میں کچھ کہوں کہ یہ ہار زینب کو واپس کر دو، یہ میری ختیجہ کی نشانی ہے. یہ میں اخلاق و آداب و ابد انسانیت کے اندر بتا رہا ہوں آپ کو ساری. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انداز رشتہ داری جیسا حضور کا انداز تھا کسی کا نہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں، جو میرے بزرگ سمجھیں کہ جن کی عمریں اس وقت 50-60 سے اوپر ہو گئی، میں سچ پوچھوں، جو محبتیں رشتوں میں آج سے 30-40 سال پہلے تھی وہ آج رہی ہیں؟ بولیے. کمزور ہو گئی ہیں. میں اس کی گواہی دیتا ہوں. یہ شکر ادا کریں کہ ابھی بھی سودا ایسے آستانوں سے یہاں ایسا مل رہا ہے جو صرف آخرت نہیں، دنیا کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق آپ کی زندگی کو گزارنے کے لیے تعلیمات عطا کر رہے ہیں. اپنے پیر خانے سے اس سلسلے میں یہ اتنا بڑا کام ہے، آج کے دور میں اتنا بڑا کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں. اور آج کا جو ٹاپک میں خاص طور پہ رکھنا چاہتا ہوں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جوڑ کر، وہ ہے صلہ رحمی. ہمارے معاشرے میں رشتوں کی قدریں ختم ہو رہی ہیں. ہمارا فیملی سسٹم کولیپس کرتا جا رہا ہے. بھائیوں بہنوں وہ ایک ہی برتن میں ایک ہی جگہ ایک اکٹھے ہو کر کھانے والے. ایسا وقت آ گیا ہے مفاد دنیا کا کہ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا ہی منع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کوئی بھی ہو، مگر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم تعلیمات مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ سے جدا ہو گئے ہیں، یا کم از کم ہمارا تعلق کمزور ضرور ہو گیا ہے. اور جو قطع رحمی اور صلہ رحمی کیا ہے، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں اور وہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح انسان اگر اپنی مرضی سے اپنی جان لے لے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خودکشی. تو خودکشی اسلام میں جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کی کتنا بڑا بھیانک اس کا انجام ہے؟ اللہ دوزخ میں اسی طرح اس کو گراتا رہے گا، زہر پلاتا رہے گا. جہاں جیسے جیسے اس نے خودکشی کی ہوگی وہاں موت نہیں ہے، اذیت ختم ہی نہیں ہوگی. مرے گا، گرے گا، پھر واپس، پھر گرے گا، پھر واپس. اتنا بڑا اس کا گناہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بندے، یہ جان تو میں نے دی تھی، یہ میری امانت تھی، تو نے اس میں اپنی مرضی کا دخل کیوں دیا؟ اسے ختم کیوں کیا؟ اس لیے اس کی سزا یہ ہے. اسی طرح ہم جن خاندانوں میں، جن رشتوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، وہ رب کی مرضی سے ہوئے ہیں. اس لیے ان رشتوں کو نبھانا بھی قرآن کا حکم بھی ہے اور مصطفیٰ کا حکم بھی ہے. یہ ہمارے ہاں یہ جو انداز ہے، وہ پنجابی میں جملہ بول دیتا ہوں ادب کے ساتھ، وہ جو کہتے ہیں ہمارا مرنا جینا آپ سے ختم. یہ جملہ اسلام میں حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے جوا حرام ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے. میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن ان رحم کے رشتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. بتاؤ میں نے تمہیں جن خاندانوں میں بھیجا تمہارا اخلاق کیسا رہا؟ میں یہاں ایک اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ محمد، اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فرمایا تم سے کیا توقع یہی ہے، اگر تمہیں دولت مل جائے، پیسہ مل جائے،
حتیٰ کہ حکومت حاصل ہو جائے تو تم زمین میں فساد بپا کرو گے. کیسے؟ وہ فساد کیسے بپا ہوگا؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، فرماتا ہے تم اپنے قریبی رشتوں کو کاٹ ڈالو گے. پیسہ آ جائے، اچھی پوسٹ مل جائے، اللہ رب العزت ہمیں آسانیاں فراہم کر دے آسائش زندگی میں، اور اس کے نتیجے میں اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جائیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اب اس کا اصل سنیں. ایسے لوگوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ اور أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. ایسے لوگ جو اللہ کے رشتوں کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں. خدا کی قسم میں کوئی تشریح نہیں کر رہا. اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کہتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے. میں یہ سہروردیوں کی خانقاہ مقدس اس مسجد میں بیٹھ کر آپ کو قرآن کی بات، حقوق العباد کی صورتیں بتا رہا ہوں. بتائیں ہمارا معاشرہ پھر کتنا دور چلا گیا ہے اسلام کی اصل سے. اور آگے فرمایا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ان کو بہرا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. یہ قرآن ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے اللہ نے جب انسان کو تخلیق کرنا چاہا تو رحم اللہ کے عرش سے جڑ گیا. رحم. اور اللہ سے عرض کی، اللہ نے کہا رحم تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مولا میں چاہتا ہوں جو مجھے جوڑ کے رکھے تو اسے جوڑ کے رکھ، اور جو مجھے کاٹ دے تو اسے کاٹ دو. یہ تاجدار کائنات کے فرامین سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، خونی رشتوں کو ختم کرنے والا، دنیا کے اندر ان کو ختم کرنے والا، کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج ہمارا معاشرہ تعلیمات مصطفیٰ اور صوفیاء کے ہاں دو چیزیں تو خاص ہوتی ہیں. ایک، لوگوں سے پیار اور اخلاق کا تعلق نہیں توڑتے، اس پر زور دیتے ہیں. اور دوسرا، اللہ کے ساتھ صفائی اور اخلاص کے ساتھ تعلق بنانے پر زور دیتے ہیں. اور تیسرا، ذات بالرسالت کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں. ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے دور ہے. آج قطع رحمی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ بہت دور تک لے کے جاتا ہے. حضور نے فرمایا وہ میری مجلس سے اٹھ جائے جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے. یہ حدیث بتاتی ہے تاجدار کائنات کو رشتے کاٹنے والا پسند نہیں ہے. ایک صحابی چپکے سے اٹھے، اپنی خالہ کے گھر گئے، خالہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. خالہ نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا خالہ جان میں آپ کا بھانجا ہوں. کہا تو مجھ سے ناراض تھا. عرض کرنے لگے خالہ جان حضور نے مجھے اپنی صحبت سے اٹھا دیا ہے، یہ کہہ کر کہ جو اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے وہ میری صحبت سے اٹھ جائے، میں آپ کو منانے آیا ہوں. ہم میں کتنے ہیں کہ جو ناراض ہو اپنے رشتہ داروں سے تو اس لیے مل لیں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. اور تاجدار 6 منٹ باقی ہیں میرے پاس. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ عجیب ماجرا ہے، میں اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں دیتا ہوں وہ روکتے ہیں. تاجدار کائنات نے فرمایا سنو، اگر تم ایسے کرتے رہو گے اور تمہارے ساتھ وہ کرتے رہیں، اور تم دیتے رہو وہ توڑتے رہیں، تم جوڑتے رہو، فرمایا پھر یاد رکھو کوئی اور نہیں، اللہ خود تمہارا مددگار ہے. واہ جی واہ واہ.
یہ آقا کی حدیث سنا رہا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمارا معاشرہ جب سے اللہ اور اس کے رسول کی ان تعلیمات سے دور ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے میں فساد آ گیا، لڑائی آ گئی، حسد آ گیا، بغض آ گیا، کینہ آ گیا. آج کسی کو پرواہ نہیں کہ وہ اپنے چارپائی کے گاہک اکٹھے کرے. چارپائی کے گاہک سمجھتے ہیں؟ چارپائی کے گاہک وہ ہوتے ہیں جب میت اٹھتی ہے تو رشتہ دار، قریبی، پیارے کہتے ہیں، ہمسائے کہتے ہیں بندہ اچھا تھا اور گواہی دیتے ہیں. یہ وہ چارپائی کے گاہک ہوتے ہیں. جب وہ یہ گواہی دیتے ہیں، رب عرشوں پر کہتا ہے خبردار، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. لوگوں نے اچھا کہہ دیا، میرے نزدیک اور اچھا ہے، بات ختم. تاجدار کائنات سے بڑھ کر صلہ رحمی والا کون ہوگا؟ فتح مکہ کا موقع ہے. بلال حبشی کی چیخیں حضور بھولے تو نہیں تھے. حضرت سمیہ کا خون حضور کو بھولا تو نہیں تھا. احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت حضور کو بھولی تو نہیں تھی. کون سی وہ مشکلات نہیں آئیں؟ 3 سال شیب ابی طالب بھولا تو نہیں تھا. تاجدار کائنات پر اونٹوں کی اوجڑیاں لاتی گئیں، حضور بھولے تو نہیں تھے. مگر وہیں فتح مکہ کے موقع پر سامنے کھڑے اور حضور پوچھ رہے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، اور وہ شرمندہ کھڑے ہیں. اور اتنے میں حضور کہتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم انتم طلقاء، جاؤ تم پر کوئی گرفت نہیں، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں. کیسا مقام خلق ہے یہ، مقام اخلاق ہے تاجدار کائنات کا، صلہ رحمی کا انداز ہے. اور اختتام کے اوپر صلہ رحمی کا میں ایک واقعہ مجھے پسند ہے جو محبت کا ہے. یعنی صلہ رحمی تو رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، ننیال میں، ددیال میں، یہ سارے رشتے ہیں. تاجدار کائنات اپنی قبیلہ بنو حوازن، آپ 10 دن تک حضور باہر غزوہ کر کے بیٹھے رہے. عمومی طور پر نہیں بیٹھتے تھے. تو کچھ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، حاضر ہوئے. صحابہ بھی ساتھ تھے. یا رسول اللہ، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے ننیال، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ان میں ایک خاتون کہتی ہے وہ آپ کی بہن ہے. خبردار مجھے ہاتھ لگایا کسی نے. حضور نے کہا بلاؤ انہیں، کون ہے؟ جب تاجدار کائنات کے قریب آئیں تو حضور نے پوچھا کون ہے آپ؟ کہا حضور میں آپ کی رضائی بہن شیمہ ہوں. حضور میں نے اپنے ہاتھوں میں آپ سے کھلایا ہے آپ کو. حضور نے پوچھا نشانی کیا ہے؟ انہوں نے نشانی دکھائی. آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تم شیمہ ہو، کیا چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ حضور یہ سارا میرا خاندان ہے، آپ میری وجہ سے ان سب کو آزاد نہیں کر دیتے؟ حضور نے کہا جاؤ، میں نے تمہاری سارے قیدیوں کو آزاد کیا. یہ میں صلہ رحمی کا عالم بتا رہا ہوں. اور بلال حبشی اور حضرت ابو ذر غفاری دونوں عاشق ہیں. ان میں نہ کسی بات پہ کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، تھوڑی سی تلخی ہو گئی. تلخی ہوئی تو حضرت بلال حبشی کو ابو ذر غفاری نے کہا ان کی نسل کے حوالے سے، ان کے دل کو دکھ ہوا. حالانکہ حبشن کے بیٹے تھے، غلط تو نہیں تھا. وہ حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ مجھے ابو ذر غفاری نے یہ کہا ہے، میرا بڑا دل دکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا. ابو ذر تجھے نہیں پتا میں بلال سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ تیرے اس جملے سے میرے بلال کا دل دکھ گیا ہے، جاؤ اسے مناؤ. حضرت ابو ذر غفاری روتے رہے اور کہتے ہیں ابو ذر ساری عبادتیں ضائع ہو گئی، حضور ناراض ہو گئے. اور وہ بلال حبشی کے دروازے پر گئے. ابو ذر غفاری خود سردار آدمی تھے اور بلال حبشی آزاد کردہ غلام تھے. دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. بلال حبشی نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو ذر غفاری ان کے دروازے پر لیٹ گئے.
اور کہا بلال جب تک معاف نہیں کرو گے میں جاؤں گا نہیں، حضور ناراض ہو گئے مجھ سے۔ ہمیں کتنی فکر ہے کہ حضور ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ بس اختتام کر رہا ہوں اس بات پر، اسی جملے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ وہ ایک ہی بات کہتے کہ اس طرح کرو، اپنا پیر میرے منہ پہ رگڑو، رخسار پہ رگڑو، میرے نفس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ اور جب تک انہوں نے کیا نہیں وہ اٹھے نہیں۔ ہم کتنے ہیں جو اللہ رسول کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ یہی اس در کا پیغام ہے جہاں سے میں آیا۔ یہ حقوق العباد کی اصل ہے، جتنی محبت پھیلا سکو کم ہے، جتنی آقا کی بارگاہ کی خیر پا سکو کم ہے۔ یہی سہروردیوں کا پیغام ہے، اسی کو وردی ملے گی، اور وہی سہروردی ہونا چاہیے جس کی زندگی سے خوشبو مصطفیٰ اور اپنے مرشد کے اخلاق کی حقیقت نظر آئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔